اتنا زیادہ انتقام برداشت کرنے کے بعد آج بھی نواز شریف کی جماعت کیوں نہیں ٹوٹی اب پتہ چلا. اور یہ سٹیج پر نواز شریف کے ساتھی کھڑے ہیں جنہوں نے نواز شریف کے لیے جیلیں برداشت کی. نواز شریف سے لے کر شہباز شریف تک، شہباز شریف سے لے کر حمزہ شہباز تک، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، سعد رفیق، سلمان رفیق. پاکستان میں جو مسلم لیگ نون کی ساری قیادت تھی سب جیلوں میں گئے، لیکن اب پتہ چلا کہ کوئی ایک شخص بھی نواز شریف کو چھوڑ کے کیوں نہیں گیا. آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے ساتھی سیسا پلائی ہوئی آہنی دیوار کی طرح نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوسری طرف مشکل وقت کیا آیا ریت کی دیوار کی طرح سب کچھ بہہ گیا منٹوں میں. یہ ہے فرق. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک بنانے والے کو دنیا یاد رکھتی ہے، ملک جلانے والے کو کوئی یاد نہیں رکھتا. میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، قوموں کے اوپر مشکل وقت آتے ہیں، اور مشکل وقت میں جو آپ کی قیادت ہوتی ہے، آپ کا جو لیڈر ہوتا ہے، وہ آپ کو لیڈ کرتا ہے، آپ کو حوصلہ دیتا ہے، آپ کو آگے بڑھاتا ہے، آپ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہوتا ہے، قوم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہوتا ہے، قوم کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہوتا ہے، لوہے کے اعصاب کا مالک ہوتا ہے. A leader leads from the front. اور میں اب سوچتی ہوں کہ اگر 28 مئی 1998 کے وقت کوئی بزدل پاکستان کی قیادت کر رہا ہوتا، کوئی گیدڑ پاکستان کی قیادت کر رہا ہوتا، تو ادھر بھارت دھماکے کر رہا ہوتا، ادھر ہمارا جو لیڈر ہوتا اگر گیدڑ ہوتا تو منہ پر کوڑے والی بالٹی ڈال کر چھپ جاتا. بہادر قوموں کی قیادت بہادر لیڈرشپ کرتی ہے، اور دنیا سے تعلقات بگاڑے بھی نہیں، ملک بھی بچا لیا، معیشت بھی بچا لی، قوم کو بھی بچا لیا. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز شریف عطا کیا. اور وہ لوگ جو پہلے کلنٹن نواز شریف کو کہتا تھا دھماکے نہ کرو، 5 ارب ڈالر دے رہا تھا، نواز شریف نے کہا کہ مجھے پیسوں کی لالچ نہیں، اپنے ڈالرز جو ہیں وہ اپنے پاس رکھو، میں اپنی قوم سے وفا کروں گا، اپنی مٹی سے وفا کروں گا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اسی بل کلنٹن نے کہا کہ نواز شریف پلیڈ ود اے اسٹریٹ بیٹ، کہ نواز شریف نے دھوکہ نہیں دیا، ہمیں کھل کے کہا کہ میں کسی دباؤ میں نہیں آؤں گا، اپنے ملک کو ایٹمی طاقت بنا کے چھوڑوں گا انشاءاللہ. اس کو کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ. اور دوسری طرف دیکھو، قوم پہ امتحان نہیں آیا، ملک پر امتحان نہیں آیا. دوسری طرف گیدڑ کو دیکھو، اپنے اوپر امتحان آیا تو امریکہ کے پاؤں پکڑ لیے، اس کے سینیٹر کو کال کر کے کہتا ہے اللہ کا واسطہ ہے، آپ کو واسطہ ہے ایک بیان دے دو، کیونکہ امریکہ جب بیان دیتا ہے تو پاکستان میں ہلچل مچ جاتی ہے. وہ کہتا رہا امریکی سازش ہو گئی، ڈونلڈ لو آ گیا، سائفر آ گیا، ہم غلامی نہیں چاہتے، حقیقی آزادی. وہ مکوں کے نشان بعد میں پتہ چلا وہ مکوں کے نشان اپنے ہی منہ پہ تھے. بھی نہ لگائیں، تھوڑی دیر بعد ترانہ لگائیں پلیز. یہ ہوتا ہے قیادت کا فرق. قیادت کا فرق دیکھنا ہے تو 28 مئی 1998 کو دیکھو، اور پھر 9 مئی 2023 کو دیکھو، آپ کو قیادت کا فرق خود بخود نظر آ جائے گا. یا جو آپ لوگوں میں سے کچھ تو شاید 98 کے بعد پیدا ہوئے ہو، جو 98 سے پہلے پیدا ہوئے تھے، وہ جانتے ہیں جس دن پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا، اس میں پاکستان کے طول و عرض پر ہر شہری نے
हर शेरी ने शुक्र का इजहार किया था, मिठाइयां खिलाई थी पूरी दुनिया में। पाकिस्तानी जहां जहां भी थे, सब पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद हो गया था ना? हाथ उठाकर बताओ। और 9 मई को क्या हुआ? 9 मई को क्या हुआ? हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक 9 मई को हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया। पाकिस्तान ने 9 मई 2023 को वो मनाजिर देखे कि जो मनाजिर हम सिर्फ अफगानिस्तान में और दहशतगर्दी जरा मुल्कों में देखा करते थे। बोलो शेम। दफाई इलामतों को, दफाई बिल्डिंग्स को जला दिया गया, शुहदा की यादगारों को जला दिया गया, शुहदा की कब्रों को उधेड़ के रख दिया गया। वो जो तोपें दुश्मन पर इस्तेमाल हुई थी उनको दरिया में फेंक दिया गया। और जिन तैयारों ने दुश्मन के तैयारे मार गिराए थे उन तैयारों को आग लगा दी। सोचो कोई पाकिस्तानी कभी ऐसा कर सकता है? पाकिस्तानियों, कौन से पाकिस्तान को जिंदा रखना है? कौन सी तस्वीर को जिंदा रखना है? 28 मई 98 या 9 मई 2023? किसको जिंदा रखना चाहते हो? किसको जिंदा रखना चाहते हो? और फिर कहते हो आज मैं इस फितने का नाम नहीं लेना चाहती थी। पाकिस्तान में 28 मई यौम तकबीर को खड़े होकर इस फितने का नाम लेना भी पाकिस्तान की तौहीन है। मगर अब कहता है कि हम पर दहशतगर्दी के मुकदमे क्यों बन रहे हैं? भाई दहशतगर्दी करोगे तो दहशतगर्दी के मुकदमे बनेंगे ना, या फूलों के हार पहनाए जाएंगे? जिस नौयत का जुर्म करोगे पाकिस्तान के आईन और कानून की वही वाली तुम्हारे के ऊपर शिक लगेगी इंशाल्लाह। सिर्फ मुल्कों की तुम मिसालें देते हो। अभी कल मैं पढ़ रही थी जब ट्रंप के हामियों ने हमला किया तो नैन्सी पेलोसी के ऑफिस के अंदर वो एक शख्स ने कुर्सी पे खड़े होकर सिर्फ तस्वीर बनाई थी, उसको कल 18 साल कैद अमेरिका ने सुना दी। और यहाँ पर तो सब कुछ जला दिया गया, दहशतगर्दों के हाथों सब कुछ यरगमाल बन गया, तखरीब कारी हो गई। और पूछते हो कि दहशतगर्दी के मुकदमे क्यों बना रहे हो हम पर?